ایک طرف سپر پاور طاقتیں پیٹرول میزائل لے کر کھڑی ہیں اور سامنے نہتے بچے کنکروں سے مقابلہ کر رہے ہیں. میرے عزیزوں چھوٹے چھوٹی لکڑیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. بظاہر دنیا کو آج دیکھنا چاہیے. کربلا کی داستان سناتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو یقین نہ آئے, ایک طرف 22,000 تھے, ایک طرف 72 تھے, لوگ ہوسانی سمجھتے ہوں. آج کی اس دنیا میں آنکھیں کھول کر دیکھ لو, ہائی ٹیکنالوجی ایک طرف ہے اور نہتے چھوٹے سے بچے ایک طرف ہیں, لیکن ان کا جذبہ تو دیکھو. ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو آج بھی تیار نہیں, بلکہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں, اور ان کا جذبہ صرف اتنا ہے بیت المقدس کرا کر کے دم لیں گے. اور میرے آقا کا فرمان ہے ان کے ساتھ, وہ آج یا کل ختم ہونے والے نہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ جماعت قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی, قیامت تک لڑتی رہے گی. 2 صحابہ کھڑے ہوئے, حضور کی اجازت لے کر کہا ہم جاتے ہیں. خبیب ابن عدی کو لانے کے لیے, اور 2 گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے مکہ. جب مکہ پہنچے جہاں سولی چڑھائی گئی تھی, 40 لوگ پہرے داری میں ہیں, ان کے بیچ میں سے جانا اور لانا عام بات نہیں تھی. لیکن جس وقت یہ پہنچے, ایک بات یاد رکھو, قرآن میں فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافر منصوبہ بناتے ہیں, کافر منصوبہ بناتے ہیں, اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے, اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے. جب مولا چاہے تو سارے پلاننگ فیل ہو, سارے ڈیفنس سسٹم ٹوٹ جاتے ہیں, چرمرا جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. کبھی آپ طاقتوں کے غرور اور نشے کو دیکھ کر کے مرعوب مت ہونا. اے مومنو, ہمیشہ ایک بات یاد رکھو, جب دنیا اپنے اوج پر پہنچے اس کے باوجود بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی ہے. نمرود نے اپنے زمانے میں ایک کام کیا تھا, ٹاور بنایا تھا بہت بڑا, اور لاکھوں لوگوں کو جمع کیا تھا خدا سے لڑنے کے لیے, خدا سے لڑنے کے لیے, اور کہا تھا کہ میں خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دوں گا اور موت و حیات اپنے ہاتھ میں لے لوں گا, پوری دنیا کا نظام میں چلاؤں. اور اس وقت یہ اس آیات میں آج بھی موجود ہے چیز. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو بھیجا, کروڑوں اربوں فرشتے ہیں اللہ کے, ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو دنیا میں کیا معاملہ ہے, میرا ایک بندہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے. وہ فرشتہ زمین پر آیا, صرف اپنا پر ہلایا, سارا دھس گیا, سب زمین بوس ہو گئے, جتنی فوج تھی ہلاک ہو گئی, کیڑے پڑ گئے, اور وہ بھی ختم. میرے عزیزوں, رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ایک فرشتے کو بھیجے, فرشتہ عذاب لا سکتا ہے. اللہ ہے, ابھی بھی ہے, حی و قیوم ہے, جو ہمیشہ رہنے والا ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا, 2 صحابہ آئے, 40 لوگوں کے بیچ سے لاش نکالنی ہے, کیسے نکالیں گے؟ لیکن جانتے ہو اللہ تعالیٰ جب انتظامات فرماتا ہے تو راستے بھی کھولتا ہے. جس وقت یہ پہنچے وہ 40 کے 40 مست نیند میں, سارے پہرے دار نیند میں ہیں. حضرت زبیر بن عوام, حضرت مقداد بن اسود دونوں گئے, جلدی سے یہ سولی پر چڑھے اور ان کی لاش کو نکالا. حضرت زبیر کہتے ہیں 42واں دن تھا, 40 یا 42 دن ہو چکے تھے. جس وقت ہم نے ان کو کھولا, جگہ جگہ سے خون ٹپک رہا ہے, اور خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی. یہ شہید کی زندگی ہے. 42 دن ہو چکے اور جسم سے جگہ جگہ خون آ رہا ہے اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی. دونوں سے ہم نے ان کی لاش کو اتارا, بالکل تر و تازہ لاش ہے, جسم صحیح سلامت ہے. ارے 12 گھنٹے میں جسم پھولنے لگتا ہے, پکنے لگ جاتا ہے, ہمیں جلدی قبرستان پہنچانا ہے. شہید کی زندگی اور ہے, جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا اس کی زندگی اور ہے. اٹھایا اور کے چل پڑے, اپنی سواری پر لے کر آرام سے چلتے رہے. صبح ہوئی تو یہ کافروں کی نیند کھلی, دیکھا کہ ہے ہی نہیں خبیب ابن عدی. ہلہ ہو گیا, پورا ہنگامہ ہو گیا. اور جب قریش مکہ میں یہ بات سب گرج کر کے کہنے لگے ان 40 کو بھی مارو, اور اس کے بعد پہلے اس لاش کو ڈھونڈو. اور تیز گھوڑ سوار دوڑائے گئے, بہت تیز دوڑائے گئے کہ کہیں نہ کہیں یہ مدینے کی طرف لے کر کے گئے ہوں گے, پیچھا کرو. 1 2 نہیں, کئی 100 کی تعداد میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے حضرت زبیر حضرت مقداد کے پیچھے آئے, اور تھوڑی دور جانے کے بعد وہ گھوڑ سوار ان دونوں کو پالی. یہ دونوں صحابہ مدینے کی طرف جا رہے تھے لاش لے کر, اور وہ اتنے تیز تھے کہ پہنچ گئے. اور جیسے ہی وہ قریب آئے, حضرت زبیر
اور حضرت مقداد دونوں نے یہ لاش کو اٹھائی حضرت خبیب کی اور زمین پر رکھ دیا اور کہا اے اللہ اس کے بعد تو مالک ہے, یہ تیرا شہید ہے, اس کے بعد تو مالک ہے. زبیر کہتے ہیں اچانک زمین قبر کی مانند کھلی اور حضرت خبیب اندر گئے اور ان کی قبر بن گئی. نہ کسی نے قبر کھودی, نہ کسی نے قبر میں مٹی دی, زمین خود کھلی, حضرت خبیب اس میں اندر گئے اور قبر بند ہو گئی. کفار سامنے آئے, کہا میں لاش دے دوں. حضرت زبیر حضرت مقداد نے کہا کہیں ہے تو لے جاؤ, ہمارے پاس کہیں ہے تو لے جاؤ, اور یاد رکھو میں صفیہ بنت عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اگر لڑنا ہے تو مجھ سے لڑو اور تلواریں نکالو. ادھر سینکڑوں کی تعداد میں ہے اور نبی پاک کے 2 شیر ان کو للکار رہے ہیں. تاریخ میں موجود ہے ایک بھی ظالم سامنے نہیں آیا, تلواریں نیچے کی اور مکہ واپس لوٹ گئے. اعلان ہوا کہ خبیب ابن عدی کو سب جگہ ڈھونڈ لیا گیا, کہیں پر ان کی لاش نہیں ملی ہے. یہ دونوں صحابہ حضور کی آئے, عرض کیا آقا یہ ماجرا ہوا ہے. میرے آقا نے کہا وہ بلیع الارض ہے, زمین کا لقمہ ہے, زمین نے ان کو اپنی گود میں چھپایا ہوا ہے, اور یہ شہیدوں کی زندگی ہے. زمین تو زمین ہے, آسمان بھی خواہش کر رہا تھا کہ خبیب میرے پاس آ جائے.